جنوبی پنجاب میں اسموک کی صورتحال ابتر، سانس لینا محال۔ آج بھی ملتان آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 674 پوائنٹس ریکارڈ۔ خانیوال 238، مظفر گڑھ 230، ٹی جی خان 228۔ بہاولپور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 237 پوائنٹس ریکارڈ۔ سرگودھا، لیا، راجن پور اور میاوالی کی فضا بھی آلودہ۔ وزیر تعلیم کا طلباء کو اسموک سے محفوظ رکھنے کے لیے اہم قدم۔ پنجاب کے تمام اضلاع میں اسکول بند کرنے کا فیصلہ۔ تمام تر سرکاری اور نجی اسکول 17 نومبر تک بند رہیں گے۔ وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ فیصلہ مجبوری کے تحت کیا گیا ہے۔ سڑکوں پر ٹریفک میں کمی لانے کے لیے ڈی جی ماحولیات پنجاب کا بڑا فیصلہ۔ دفتروں کے 50% عملے کو آن لائن کام پر منتقل کرنے کا حکم۔ تمام سیکٹریز اور سربراہان کو ہدایات جاری۔ دفاتر میں صرف 50% سٹاف کو بلایا جائے گا۔ مختلف محکموں کے درمیان میٹنگز بھی آن لائن ہوں گی۔ ملتان میں اسموک کی بڑھتی صورتحال، دمہ اور پھیپھڑوں کے مریضوں میں اضافہ۔ نشتر اسپتال میں 221، چلڈرن کمپلیکس میں 110 مریض رپورٹ۔ چائلڈ اسپیشلسٹ نے بچوں کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت کر دی۔ تاجروں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن مسترد کر دیا۔ مرکزی صدر تنظیم تاجران کاشف چودھری کا کہنا تھا کہ جوتوں، کپڑوں اور گارمنٹس کی دکانیں بند کروانے سے اسموک ختم نہیں ہوگی۔ تاجروں کے ساتھ مشاورت کر کے کوئی حکمت عملی اپنائی جائے۔ رحیم یار خان انتظامیہ انسداد اسموک کے لیے متحرک۔ اسموک سے بچنے اور پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے آگاہی واک۔ ضلعی افسران، شوگر ملز انتظامیہ، اساتذہ اور شہریوں کی شرکت۔ اسموک سے متعلق آگاہی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ پنجاب حکومت تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے متحرک۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر کے زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی کا اجلاس۔ 3 کالجز کی 4 دیواری کے لیے 44 لاکھ روپے منظور۔ ڈپٹی کمشنر کا کام شروع کرانے کے لیے قانونی تقاضے پورے کرنے کا حکم۔ بورے والا انتظامیہ کی اینٹی اسموک کارروائیاں۔ 2 بھٹے مسمار، 2 گاڑیاں بند، 3 بھٹا مالکان کو 2.5 لاکھ اور گاڑی مالکان کو 26,000 روپے جرمانہ۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کسی سے کوئی رعایت نہ برتنے کا اعلان۔ رحیم یار خان انتظامیہ اسموک میں خاتمے کے لیے متحرک۔ بھاری مشینری کی مدد سے 6 بھٹے مسمار کر دیے۔ مالکان کے خلاف مقدمات درج۔ ادھر لیا میں بھی زہر اگلتے 5 بھٹے مسمار۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماحولیات کا اسموک پیدا کرنے والے یونٹس کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ ڈیرہ غازی خان میں اسموک کے خاتمے کے لیے محکمہ ایکسائز ان ایکشن۔ بغیر نمبر پلیٹ گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کی پکڑ دھکڑ۔ 400 بائکس اور 50 گاڑیاں رجسٹرڈ۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر کا کہنا تھا کہ 2 ہفتے میں 1 کروڑ روپے کا ریونیو اکٹھا کیا۔ میاوالی ٹریفک پولیس اسموک کے خاتمے کے لیے ان ایکشن۔ دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں۔ اب تک 2200 گاڑیوں کے چالان کیے گئے۔ ڈی ایس پی ٹریفک مہر ناصر محمود کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں میں بھی آگاہی مہم جاری ہے۔ دائرہ دین پناہ میں اسموک متاثرین کی تعداد بڑھنے لگی۔ بڑی تعداد میں شہری گلے اور آنکھوں کے انفیکشنز میں مبتلا۔ 1 ہفتے کے دوران اسموک متاثرہ مریضوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ۔ ڈاکٹرز کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ اسموک کے باعث ریلوے کا شیڈیول درہم برہم۔ ملتان کینٹ اسٹیشن پر اپ اینڈ ڈاؤن ٹریکس کی گاڑیاں گھنٹوں تاخیر کا شکار۔ خیبر میل 8، ذکریہ ایکسپریس 4، تیزگام 3، کراچی ایکسپریس 1.5 اور شالیمار 1 گھنٹہ لیٹ۔ مسافر رول گئے۔
تلمبا کے شہری دوہرے عذاب میں مبتلا، اسموک کے باعث کاروبار ٹھپ، مزدوروں کو جان کے لالے پڑ گئے، گھر کا نظام چلانا مشکل ہو گیا، حکومت سے مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ۔ عوام کو ساتھ ملانا ہے، اسموک سے نجات پانا ہے، محکمہ ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ کی نئی حکمت عملی تیار، ڈپٹی کمشنرز اور چیئرمین آرٹریز کو اسموک کی وجوہات اور اس کے مہلک اثرات جاننے کے لیے آگاہی مہم چلانے کی ہدایت، دھواں چھوڑتی گاڑیوں کو پہلی بار 2000، دوبارہ خلاف ورزی پر 4000 روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ نشتر اسپتال ملتان میں اسموک سے بچاؤ بارے آگاہی واک، سی پی او اور سی ٹی او کی مشترکہ پریس کانفرنس، ہاؤسنگ کالونیاں، فیکٹریاں اور روایتی بھٹے اسموک کی بڑی وجہ قرار۔ اوروں کو نصیحت خود میاں فضیحت، علامہ اقبال ٹیچنگ اسپتال ڈیرہ غازی خان میں بغیر ماسک پہنے آگاہی واک، ایم ایس ڈاکٹر عبدالرحمان نے ماسک نہ لگانے کی غلطی تسلیم کر لی۔ خانیوال انتظامیہ کا احسن اقدام، بس اڈوں پر اسموک آگاہی کیمپ قائم، مسافروں میں ماسک تقسیم، اسسٹنٹ کمشنر کا دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ جلال پور پیروالا میں ریہڑی بازار کا کوئی فائدہ نہ ہوا، چوک فوارہ، پرمٹ روڈ، دربار چوک اور دیگر سڑکوں پر تجاوزات کی بھرمار، کشادہ سڑکیں سکڑ گئیں، ٹریفک کی روانی بھی متاثر۔ مبارک پور میں تجاوزات کی بھرمار، پل فاروق آباد چوک میں ریہڑی بانوں کا قبضہ، سڑک کے دونوں اطراف ریہڑیوں کی قطاریں، 24 فٹ کی سڑک 10 فٹ رہ گئی۔ حاصل پور انتظامیہ لمبی تان کر سو گئی، سبزی منڈی روڈ بلاک کر رہنا معمول بن گیا، دفاتر جانے والے شہریوں اور طلباء کو دشواری کا سامنا، شہریوں کا سبزی منڈی منظور شدہ جگہ پر منتقل کرنے کا مطالبہ۔ کوٹ ادو میں عجب کرپشن کی غضب کہانی، ناکے سے گزرنے والی فی گاڑی کا مبینہ طور پر 1,20,000 روپے مقرر، روزانہ 40 سے 50 گاڑیاں گزارنے والا فوڈ عملے کروڑ پتی بن گیا، گڈز ٹرانسپورٹر کا فوڈ انسپیکٹر ضیاء اللہ گوندل اور مہر عمیر پر الزام۔ بہاولپور میں مہنگائی کی لہر، گھی اور کوکنگ آئل کی قیمت میں 50 روپے اضافہ، آئل 560 اور گھی 550 روپے کلو ہو گیا، ایک ماہ میں کراچی برانڈ گھی کی قیمت میں 120 اضافہ ہوا، ادھر ترنڈا محمد پناہ میں بھی 420 روپے والا گھی 560 روپے تک پہنچ گیا، مزدوروں کی دہائی، مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ۔ شجاع آباد اسسٹنٹ کمشنر سلمان ظفر کا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا اچانک دورہ، صفائی اور دیگر معاملات کا جائزہ لیا، مریضوں سے سہولیات بارے دریافت کیا۔ رحیم یار خان میں بچوں کو موذی امراض سے بچانے کا مشن، شام کے اوقات میں بھی حفاظتی ٹیکہ لگوانے سے سہولت ملے گی، WHO کے تحت شام کے اوقات میں EPI پروگرام کی تربیتی ورکشاپ کا اہتمام۔ چیئرمین پاکستان انجینئرنگ کونسل کی میپکو ہیڈ کوارٹر آمد، جنرل مینیجر ٹیکنیکل چودھری خالد محمود اور دیگر انجینئرز نے گلدستے پیش کیے، ملکی ترقی میں انجینئرز کا کردار اہم قرار، جنگ انجینئرز کے لیے فورم کے قیام کا اعلان۔ لیا میں میپکو حکام کی مبینہ نااہلی، پیر جگی شہر کے جلے ٹرانسفارمر کو تاحال مرمت نہ کیا جا سکا، بجلی بند ہونے سے شہریوں اور تاجروں کو شدید مشکلات کا سامنا، بجلی نہ ہونے سے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں۔ منی بجٹ کی بھرپور مزاحمت کریں گے، مرکزی صدر تنظیم تاجران پاکستان کاشف چودھری کا اعلان، نئے ٹیکس لگانے کی بجائے خرچے کم کیے جائیں، حکومت ونٹر پیکج کے نام پر عوام کو بے وقوف بنا رہی ہے، گیس کے بلوں پر فکس چارجز ختم کرنے کا مطالبہ۔
18 अक्टूबर को मुलतवी होने वाला इम्तिहान 18 नवंबर को होगा। मुल्तान तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट सेकंड दूसरे सालाना इम्तिहानात के मुलतवी शुदा पेपर्स की नई तारीख का ऐलान कर दिया। नई रोल नंबर स्लिप्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से हासिल की जा सकती हैं। शहर औलिया के बासी साफ पानी से महरूम है। पीने के पानी की बिला तातुल फराहमी के लिए पंजाब असेंबली में तहरीक इल्तवा पेश। रुकन असेंबली नदीम कुरैशी का कहना था कि हुकूमत नहीं हो लेकिन हल्के की आवाम के लिए आवाज उठाता रहूंगा। मियांवाली डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा, स्मोक के खात्मे के लिए इकदाम पर भी गौर, एंटी डेंगू सरगर्मियों और सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। दहलीज पर इंसाफ फराहमी का मिशन, CPO सादिक अली डोगर की खुली कचहरी, मुतल्लिका अफसरान को शहरियों के मसाइल फौरी हल करने के अहकाम जारी, कहा कि शिकायत का अजाला अव्वलीन तरजीह है। एंटी करप्शन हुकाम साइलिन की दाद रसी के लिए मुतहरिक, रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन बशारत नबी की खुली कचहरी, शहरियों के मसाइल फौरी हल करने के अहकाम जारी। साबिक सब रजिस्ट्रार मुल्तान के खिलाफ करोड़ों रुपए टैक्स गबन करने का स्कैंडल सामने आ गया। एंटी करप्शन हुकाम ने साबिक सब रजिस्ट्रार को तलब कर लिया। मामले की तहकीक जारी है। किसी के असर में नहीं आएंगे। बदउनवानी में मुलविस सरकारी अफसरान को इबरत का निशान बनाएंगे। रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड स्टेट बैंक के जेर एहतमाम सेमिनार, इस्लामिक बैंकिंग बारे आगाही दी गई। सीनियर डिप्टी मैनेजर रास मसूद का कहना था कि 1 जनवरी 2028 से तमाम बैंक इस्लामी बैंकिंग पर मुंतकिल हो जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर डीजे खान उस्मान खालिद की कोर्ट छुट्टा आमद, तरक्याती मंसूबों और सरकारी स्कूलों के तालीमी म्यार का जायजा लिया। हेल्थ मराकज में इलाज मुआवजा, अद्वियात की दस्तयाबी को चेक किया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत देही इलाकों में सफाई बारे भी पूछा। मुल्तान में मुआशरे को डेंगू से पाक रखने वाले वर्कर्स 9 माह की तनख्वाह से महरूम। डेली वेजेस वर्कर्स की तनख्वाहें न मिलने पर DC ऑफिस के सामने एहतजाज, इंतजामिया और हेल्थ अफसरान के खिलाफ नारेबाजी, कहा कि घरों में फाके पड़े हैं, इंतजामिया तनख्वाह दिलवाए। सबकला में सर्दी की आमद, शहरियों ने गर्म मलबूसात खरीदने के लिए वजियावाला में सजे लंडा बाजार का रुख कर लिया। सादिकाबाद में बकरा मंडी के बाद मोटरसाइकिल मंडी का आगाज, शहरी बोली लगाकर मनपसंद मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं। सदर ऑटो यूनियन महमूद चौधरी का कहना था कि बोली में खरीदार और सेलर दोनों को मुनासिब रेट मिल जाता है। मोटरसाइकिल मंडी हर मंगल को लगाई जाती है। रेस्क्यू 1122 बहावलपुर ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। जख्मी शख्स के लवाहिकीन को 2,78,160 रुपए वापस कर दिए। पैदल रोड क्रॉस करते हुए शहरी को रिक्शे ने हिट किया था। दी एजुकेटर पुलिस पब्लिक स्कूल डीजी खान ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। मुल्तान में मुनक्किदा उर्दू इंग्लिश तकरीरी मुकाबलों में तुलबा की पहली और तीसरी पोजीशन। मुकाबलों में जनूबी पंजाब के 17 स्कूलों के तुलबा शरीक हुए। RPO का कहना है कि पुलिस एजुकेटर स्कूल को बेहतरीन तालीमी दर्ज का बनाएंगे। अनमोल गीतों के खालिक शायर अहमद राही का आज यौम पैदाइश। 3 दहाइयों तक फिल्मी दुनिया पर राज किया। पाकिस्तानी फिल्मों के लिए अनमोल गीत तहरीर किए। हीर रांझा, मिर्जा जट, ससी पुन्नू और माही मुंडा जैसी सुपरहिट फिल्मों के गीत आज भी मकबूल। और भारतीय पंजाबी फिल्म सेक्टर 17 बशर्त सेंसर 15 नवंबर को रिलीज होगी। फिल्म को रिलीज करने के हुकूक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने हासिल कर लिए।
فلم کو امپورٹ پالیسی کے تحت ریلیز کیا جائے گا۔